غرر کے حوالے سے ایک چیز آتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں انعامی اسکیمز وغیرہ، یا یہ بھی ہمارے یہاں کیونکہ بہت زیادہ چل رہا ہے تو اس کو بھی ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے۔ مثال کے طور پہ ابھی میں 2 دن پہلے دیکھا میں نے کہ جی آپ 15,000 روپے کی شاپنگ کیجیے اور آپ ہماری قرعہ اندازی میں شامل ہو جائیے، ٹھیک ہے نا۔ یہ آپ کو مختلف کمپنیز کی طرف سے آفر آتی ہیں کہ جی آپ مثال کے طور پہ جائز آپ کو آفر کرتا ہے کہ جی آپ اتنا بیلنس یوز کریں تو اس فلاں قرعہ اندازی میں شامل ہو جائیں۔ اسی طریقے سے آپ کبھی شاپنگ کرنے جا رہے ہیں تو آپ نے دیکھا کہ جی ایک میں مثال کے طور پہ پاؤڈر ملک لے رہا ہوں اور اس کے ساتھ مجھے کپ مل رہا ہے، ٹھیک ہے، کوئی گفٹ مل رہا ہے، یا کمپنی نے اپنی ایک جگہ پہ اناؤنسمنٹ کی ہوئی ہے کہ جی آپ ہمارے پروڈکٹ خریدیں اور ہم آپ کو کوئی گفٹ دیں گے، ٹھیک ہے نا۔ اب مختلف صورتیں ہیں اس طرح کی مارکیٹنگ، بیسیکلی مارکیٹنگ کمپین ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب یہ مارکیٹنگ کمپین ڈفرنٹ طرح کی ہوتی ہے، تو اس کا کیا حکم ہے، کیا ہم اس کو اویل کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، یہ بہت سے لوگوں کے سوالات ہوتے ہیں۔ اس کے لیے اصول سمجھ لیجیے۔ ہم اس طرح کی کمپینس کو 2 حصوں میں ڈیوائڈ کرتے ہیں یا 2 کیٹیگریز میں لے کر آتے ہیں۔ ایک کیٹیگری ہے جس کو ہم کہتے ہیں جس کی قیمت مقرر نہ ہو، ٹھیک ہے۔ قیمت مقرر نہ ہو، مثال کے طور پہ امتیاز یہ کہتا ہے کہ جی ہمارے اسٹور میں جو شخص بھی آئے گا، چاہے وہ 1 روپے کی خریداری کرے، چاہے وہ 1 لاکھ روپے کی خریداری کرے، ہم اس کو گفٹ دیں گے، قیمت مقرر نہیں۔ جائز کہتا ہے کہ جی ہمارے جتنے بھی کسٹمرز ہیں ہم ان کو گفٹ دے رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ جس میں اس گفٹ کی، اس انعام کی کوئی قیمت مقرر نہیں ہے، ٹھیک ہے، بات آ رہی سمجھ میں؟ اس انعام کی کوئی قیمت مقرر نہیں ہے۔ تو اگر کوئی انعام ایسا ہے جس کی کوئی قیمت مقرر نہیں ہے تو اس کو لینے میں کوئی حرج نہیں، چاہے وہ انعام ہمارے لیے واضح نہ ہو، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ گفٹ کمپنی کہہ رہی ہے آپ جو ہے وہ بس آپ ہمارے کسٹمر ہیں، ہم آپ کو دے رہے ہیں، ہم آپ کو گفٹ پیک گھر پہ بھجوا رہے ہیں، ممکن ہے کوئی بھی مل جائے آپ۔ تو جب اس کی قیمت مقرر نہیں ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں، اس پہ ہم کوئی سوال نہیں کریں گے۔ دوسری صورت آ جاتی ہے جس میں کوئی قیمت مقرر ہو۔ قیمت مقرر ہونے کا مطلب ہے اس کی کوئی ویلیو ڈیفائن ہو، مثال کے طور پہ کمپنی کہتی ہے آپ ہماری پروڈکٹ خریدیں گے تو ہم آپ کو یہ دیں گے، یا کمپنی کہتی ہے کہ جی آپ 5,000 روپے کی شاپنگ کریں گے تو ہم آپ کو یہ گفٹ دیں گے۔ تو جب قیمت مقرر ہو تو اس میں پھر ہم 2 چیزیں کنفرم کر لیں۔ پہلی چیز ہم کیا کنفرم کریں گے؟ انعام یقینی، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پہ کوئی کمپنی ہے وہ کہتی ہے کہ جی اگر آپ ہمارے پاس 15,000 روپے کی شاپنگ کریں گے تو ہم آپ کو 10% ڈسکاؤنٹ دیں گے۔ اب کنفرم ہو گیا، ٹھیک ہے نا، ویلیو ڈیفائن کر دی اس نے کہ جی 15,000 روپے کی شاپنگ کرنی ہے اور انعام کیا ہے؟ 10% ڈسکاؤنٹ، ٹھیک ہے۔ تو مجھے پتا ہے کہ اگر میں 15,000 روپے کی شاپنگ کروں گا تو مجھے 10% ڈسکاؤنٹ ملے گا ہی ملے گا۔ یا کمپنی یہ کہتی ہے، پاؤڈر ملک والے یہ کہتے ہیں کہ جی اگر آپ ہمارا یہ پاؤڈر ملک خریدیں گے اس کے ساتھ میں آپ کو 1 کپ ملے گا۔ تو ویلیو بھی ڈیفائن ہو گئی اور انعام کا بھی کنفرم ہو گیا۔ اگر وہ یہ کہیں کہ جی اگر آپ 15,000 روپے کی شاپنگ کریں گے تو ہم آپ کو لکی ڈرا میں شامل کر دیں گے، ٹھیک ہے۔ اب کیا ہو گیا؟ یہ اب انعام ملنا یقینی ہے نہیں، اب یہ کیا ہو جائے گا؟ غرر۔ اب یہ کیا ہو گیا؟ غرر۔ تو یہاں پر ہم ایک ویلیو ڈیفائن کی، ویلیو ڈیفائن کرنے کے بعد اس کے عوض میں جو چیز مل رہی ہے اس میں کیا آ گیا؟ غرر آ گیا۔ جب ویلیو ڈیفائن نہیں تھی، آپ کو کہا کہ ہم آپ کو دیں گے، آپ کو کچھ بھی مل جائے گا، آپ کو کچھ خرچ نہیں کرنا، ٹھیک ہے بھائی دے دو، کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن جب ایک ویلیو ڈیفائن ہو گئی، جی 15,000 روپے کی شاپنگ کریں گے تو ہم آپ کو لکی ڈرا میں شامل کر دیں گے۔ اب اس لکی ڈرا میں جو شامل ہو رہا ہوں ممکن ہے کہ میرا وہ انعام نکلے، ممکن ہے نہ نکلے۔ جائز والے کہتے ہیں کہ جی اگر آپ 1 ہفتے کے اندر 500 روپے کا بیلنس استعمال کریں گے تو ہم آپ کو عمرے کے ٹکٹ کے ڈرا میں شامل کر دیں گے، ٹھیک ہے۔ اب 500 روپے کی ویلیو ڈیفائن ہو گئی، اس کے اگینسٹ میں جو انعام مل رہا ہے وہ کیا ہو گیا؟ وہ انسرٹینٹی آ گئی۔ انعام کا ملنا یقینی ہو اور انعام کا ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ تو یہ دونوں چیزیں ہماری ہوں گی اس صورت میں جس صورت میں اگر ویلیو ہماری مقرر ہو۔ اگر ویلیو مقرر نہیں ہے تو کوئی حرج نہیں ہے۔